کچھ اور بھی آ جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی علما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ابھی گرامر میں جو کچھ ہم بولتے ہیں لفظ یا کلمہ کہلاتا ہے، اگر وہ بامعنی ہو تو اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل، حرف۔ ہم نے اسم کو تفصیل سے پڑھ لیا، اب ہم فعل پڑھ رہے ہیں، تو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے فعل ماضی شروع کیا تھا اور اس میں آج ہم مزید ماضی شرطیہ جو ہے اس کی قسم پڑھیں گے۔ ماضی شرطیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ماضی کا صیغہ ہے جس میں کوئی شرط پائی جاتی ہے۔ اس شرط کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ یعنی جملے کے اندر 2 حصے ہوتے ہیں، یا یوں کہیے کہ فعل جو آتا ہے وہ 2 ڈبل فعل کے ساتھ آتا ہے۔ پہلے حصے کے ساتھ لو کا لفظ لگا ہوتا ہے، لو، اور پھر کوئی ماضی کا فعل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد لا، اور پھر فعل ثانی۔ یہ جو لا ہے پہلے کو کہتے ہیں شرط، لو کیا ہے؟ شرط، اور لا کیا ہے؟ یہ جواب شرط۔ یعنی شرطیہ جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں، پہلے حصے کو کہتے ہیں شرط اور دوسرے کو کہتے ہیں جواب شرط۔ اور پہچان ان کی یہ ہوتی ہے، شرط جو ہے وہ لو سے شروع ہوتا ہے اور جواب شرط جو ہے وہ لا سے شروع ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے، لو پلس شرط اور لا پلس جو ہے جواب شرط مل کے کیا بنتا ہے؟ ماضی شرطیہ۔ مثال دیکھیے، لو زرعت لحدثت، لو اگر، زرعتا تو نے بویا ہوتا، تو نے اگایا ہوتا، تو نے زراعت کی ہوتی، تو کیا ہوتا؟ لا، تو پھر کیا نتیجہ نکلتا؟ حاسدتا، حاسدتا تو تو ضرور کاٹتا۔ یعنی اگر تو نے کوئی فصل اگائی ہوتی تو تب تو کاٹتا۔ تو یہ شرط ہے کہ پہلے فصل اگے گی تب تم اسے کاٹو گے، جب فصل ہی نہیں اگاؤ گے تو کاٹو گے کیا؟ تو لہٰذا اسے کہیں گے لوس جو ہے وہ شرط ہے، اس کا جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ زرعتا، بونا، یعنی تو نے بویا ہوتا، تو کیا ہے؟ لا جو ہے وہ جواب شرط ہے، اور حسدتا، حسدتا کا مطلب ہے تو ضرور کاٹتا۔ تو اس میں بوتا اور کاٹتا 2 فعل ہیں، بوتا جو ہے وہ شرط ہے اور کاٹتا جواب شرط ہے، اور ان کی علامت کیا ہے؟ لو اور لا۔ ماضی شرطیہ میں ہمیشہ 2 فعل آتے ہیں، پہلے میں شرط بیان ہوتی ہے، دوسرے میں اس کا جواب ہوتا ہے۔ اگر صرف ایک حرف آئے پھر وہ شرط نہیں ہوگا، وہ ماضی شرطیہ نہیں ہوگا۔ مثلا اگر صرف لو آ جائے پھر ہم یہ نہیں کہیں گے، اگر لو کے بعد آگے جملے میں لا آ رہا ہے تب جو ہے وہ ماضی شرطیہ بنے گی۔ عربی میں فعل ماضی میں شرط کے معنی پیدا کرنے کے لیے پہلے فعل یعنی شرط پر لو اگر ہیں، جبکہ دوسرے فعل یعنی جواب شرط کے اکثر شروع میں اکثر ہمیشہ نہیں حرف تاکید لا ہوتا ہے، جس کا ترجمہ عموماً ضرور کیا جاتا ہے۔ مثلا لو زرعتا لا حسدتا کا مطلب اگر تو بوتا تو ضرور کاٹتا۔ یہ جو لو ہے اس کا ترجمہ تو ہو گیا اگر، اور جو لا ہے اس کا ترجمہ کیا ہو؟ ضرور، یعنی اگر تو بوتا تو تو ضرور کاٹتا۔ یہ شرط اور جواب شرط۔ ماضی شرطیہ میں کبھی لو کے بعد کانا کا اضافہ بھی کرتے ہیں ماضی بعید کے لیے، یعنی اگر بہت دور ماضی میں کوئی بات ہو تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ماضی شرطیہ میں لو کے بعد کانا کا اضافہ کرتے ہیں۔ کانا کے بعد اگر فعل ماضی آئے تو شرط کے ساتھ ماضی بعید کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، یعنی کانا کے بعد اگر ماضی جو ہے وہ فعل کا آئے، لو کے بعد کانا اور پھر ماضی، تو پھر جو ہے یہ کیا ہے؟ ماضی بعید کا ہوگا۔ اگر کانا کے بعد فعل مضارع آئے تو شرط کے ساتھ ماضی استمراری کے معنی پر، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ کانا ہے، کانا کے ساتھ اگر ہم مضارع کا ٹیبل ملاتے ہیں تو کیا ہے؟ کیا کرتا تھا، یعنی ماضی استمراری بنتا ہے۔ تو لہذا 2 صورت حال ہے،
لو کے بعد اگر کانا کے ساتھ ماضی آئے تو ماضی بعید، اور اگر لو کے بعد کانا کے بعد مضارع آئے تو ماضی استمراری کا جو ہے وہ ترجمہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، لو کنتا حافظتا دروسک لنہجہتا، یعنی لو اگر کنتا، اب کن آ گیا، کن کیا ہے؟ کانا کی فارم ہے۔ کنتا یعنی تو کرتا کیا؟ حفظتا، حفظ کرتا، یعنی اگر تو نے حفظ کیا ہوتا، یاد کیا ہوتا دروسوں کا، اپنے اسباق کو، تو کیا ہوتا؟ لا، اب یہ جواب شرط ہے، لا نجحتا، تو تو ضرور کامیاب ہوتا۔ یعنی اس کے اندر ماضی بعید کا ہے کہ اگر تو نے اپنے سبقوں کو یاد کیا ہوتا، یعنی ماضی بعید ہے، تو ضرور کامیاب ہوتا۔ اس میں کیا ہے؟ لو کے بعد کانا یا کانا کی کوئی فارم اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ ماضی آ رہا ہے۔ دوسرا جملہ دیکھیں، لو کنتا تحفظ دروسک لنجحت، لو اگر کنتا تو ہوتا تحفظ، اب یہ تحفظ کیا ہے؟ یہ مضارع ہے، یعنی کننا کی جو ہے ٹیبل کے ساتھ جب مضارع لگاتے ہیں ماضی استمراری ہوگا۔ اگر تو اپنے اس بات کو یاد کرتا رہتا یعنی جاری رکھتا، تو کیا ہوتا؟ شرط کے جواب میں لا کیا کہہ رہا ہے؟ نجحتا، تو جو ہے نجات پا لیتا، تو کامیاب ہو جاتا، تجھے جو ہے وہ کامیابی مل جاتی۔ تو یہ دو فارم ہو گئی، یعنی لو کے بعد کانا کے ساتھ ماضی آئے تو ماضی بعید، اور کانا کی بجائے ساتھ جو ہے وہ مضارع آئے تو ماضی استمراری ہوتا ہے، اور یہ دونوں اس کی مثالیں۔ اس کے بعد اگلا ہے ماضی تمنائی۔ ماضی تمنائی میں کیا ہوتا ہے؟ لو کے بعد فعل مضارع آتا ہے اور لا اور جواب شرط والا حصہ نہیں ہوتا۔ اگر جواب شرط والا حصہ نہ ہو پھر اسے کہیں گے ماضی تمنائی، اور اگر لا آ جائے یا جواب شرط کا جملہ آ جائے پھر اسے ہم کہیں گے ماضی شرطیہ۔ تو دونوں میں فرق یہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، لفظ لو کبھی کاش کے معنی بھی دیتا ہے، جس سے ماضی میں جو ہے تمنائی کے یعنی تمنا کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ ایسی حالت میں، صورت میں جملے میں جواب شرط نہیں آتی، یعنی تمنائی اس سے ہم لیں گے معنی کاش کے، لو کے معنی اب کاش کے لیں گے۔ جیسے لو کانو یعلمون، لو کانو، کانو کے ساتھ کیا یعملون مضارع آ گیا تو یہ ماضی استمراری کے معنی کو دے رہا ہے، لیکن یہ اب اس کے ساتھ آگے جواب شرط نہیں ہے اس میں، تو اس لیے ہم اسے کہیں گے تمنائی ہے۔ اب جو ہے لو کا ترجمہ کریں گے کاش، یعنی تمنا، کاش وہ لوگ جانتے ہوتے، یعنی کاش وہ لوگ جانتے ہوتے، یہ جو ہے اس کے معنی آئیں گے۔ ماضی کی اقسام جو ہے کیا ہم نے پڑھا تھا؟ ماضی بعید کیا ہوتا ہے؟ کانا اور اس کے ساتھ فعل مضارع، سوری فعل ماضی جمع کر دیں تو بعید کے معنی دیتا ہے، اور اگر قد کے ساتھ جو ہے ماضی کو جمع کریں تو ماضی قریب ہو جاتا ہے۔ کانا اور ماضی مل کے ماضی بعید، قد اور ماضی مل کے ماضی قریب، اور اگر کانا کے ساتھ فعل مضارع آ جائے تو پھر یہ ماضی استمراری ہوتا ہے۔ یہ تینوں ہم نے پہلے پڑھ لی تھی۔ آج ہم نے جو ہے دو پڑھی ہے، بلکہ شکیہ بھی پڑھ لی تھی۔ ماضی شکیہ کیا ہوتا ہے؟ یکونوں کے ساتھ فعل ماضی آ جائے، یعنی کانا کا جو مضارع کا ٹیبل ہے اس میں اگر فعل ماضی جمع کرے۔ ہم نے جو پڑھا تھا نا QC میں 1 میں، وہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا کانا ماضی کا ٹیبل ہے اور اس کے ساتھ یعملو جو مضارع ہے اسے ہم چھوڑتے تھے۔ اب ایک اور صورتحال ہوگی، کانا کا بھی مضارع کا ٹیبل ہے، کانا یکونو یکونو یکونونا تکونو اکونون، اگر اس کے ساتھ ماضی کو جوڑ دیں مضارع کی بجائے پھر یہ بن جاتا ہے ماضی شکیہ۔ شک ہو جاتا ہے کہ شاید یہ کام ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، کیوں؟ اب جو ہے یہ ہم نے مضارع کو جو ہے ماضی سے جوڑ دیا، تو یہ آپ نے فرق یاد رکھنا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کانا کے ساتھ ماضی آئے ماضی بعید، قد کے ساتھ ماضی آئے ماضی قریب، کانا کے ساتھ مضارع آئے ماضی شکیہ، یکونوں کے ساتھ فعل ماضی آئے تو ماضی شکیہ ہو گئے۔ تو یہ جو ہے
اور آج جو ہم نے پڑھی ہے، ہم نے پڑھا ہے لعل پلس اسم منصوب جو ہے یہ بھی شکیہ کے بات ہے. ماضی تمنائی ایک تو ہم نے پڑھا تمنا، اس میں کیا ہوتا ہے لاؤ کے ساتھ جو ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے اور آگے جو ہے شرط نہ ہے. یا پھر ایک اور صورت ہے لائتا، لفظ لائتا کے ساتھ اگر اسم منصوب آئے اور فعل آئے ماضی کا تو اسے بھی ماضی تمنائی کہتے ہیں. یا لو کے ساتھ جو ہے فعل مضارع آ جائے تو یہ دو صورتیں ہوتی ہیں تمنائی کی. ایک یہ لائتا جمع اس میں منصوب اور فعل، اور دوسرا لو کے ساتھ جو ہے فعل مضارع آ جائے. ماضی شرطی ہم نے یہ پڑھا تھا، اس کے دو حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ شرط ہوتا ہے جس میں لو اور اس کے ساتھ جو ہے پہلا فعل آتا ہے، اور دوسرا حصہ جواب شرط ہوتا ہے جس میں لا کے ساتھ جو ہے فعل ثانی یعنی دوسرا فعل آتا ہے. تو دو فعل ہوتے ہیں اور ایک کے ساتھ لو اور دوسرے کے ساتھ لا. کبھی کبھی لا نہیں بھی ہوتا لیکن دو جملے اکٹھے آتے ہیں. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی کی مختلف صورتیں کیا ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نارمل، جیسے ہم کہتے ہیں صحیح افعال، فتح، دربا، نصرا، سمعا، اور اسی طرح حسنا، کروما، یہ ان کے پیٹرن پہ آئے تو اسے ہم کہتے ہیں یہ نارمل ماضی ہے. پھر ہے زائد حروف والا جسے کہتے ہیں مزید فی، جیسے استمع، تعلم، جاہدا، اسلما، یہ سارے جو ہے اختلافا، تدرسا، تدارسا، تدبرا، اختلافا، اس طرح کے اگر آئیں ماضی میں تو یہ کیا ہے مزید فی والے. پھر ہے کم حروف والے بھی آتے ہیں، جیسے کمزور حروف میں آتا ہے جا، کالا، کیلا، کافا، لیسا، کانا، قادا، اسی طرح کالو، کلتا، لستا، یہ سارے کیا کمزور حروف والے. تو اس کا مطلب ہے کہ ماضی افعال تین حالتوں میں آ سکتے ہیں: نارمل ابواب جو کہ فتح، دربا، نصرا، سمعا اور حسنا، کرما، یہ اس طریقے سے ہیں. اور یا پھر جو ہے زائد حروف جن سے مزید فی کہتے ہیں ان کے ابواب کیا ہیں، جیسے اسلمہ، اور اسی طریقے سے جو ہے اسلمہ کے ساتھ آپ لگا دیں اجتبا، استغفرا، تدبرا، تدارسا، یہ سارے کیا ہیں مزید فی والے. اور تیسرا ہے کم حروف والے، وہ کیا ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کمزور افعال، جیسے وعدہ، کالا، کیلا، کافا، لیسا، کانا، یہ کالو، یہ سارے کیا ہیں کم حروف والے ہیں. تو ان کے ٹیبل جو ہے وہ ہم تین بناتے ہیں. ایک غائب کے صیغے، غائب میں مذکر میں واحد تثنیہ جمع، مؤنث میں اگین واحد تثنیہ جمع. پھر مخاطب کے صیغے، مخاطب میں کیا ہوتا ہے مذکر کے واحد تثنیہ جمع اور مؤنث کے اسی طرح واحد تثنیہ جمع. اور متکلم کے کیا ہوتے ہیں صرف دو ہی ہوتے ہیں، یا تو مذکر و مؤنث جو ہے ایک ہی ہوں گے، واحد ہوں گے، یا پھر جمع. تثنیہ جو ہے اور جمع دونوں کے لیے ایک ہی ہوتا ہے. مثلا اگر میں اس کا پورا ٹیبل بناؤں تو یہ کیا بنے گا، فعلا، فعلا، فعلو، فعلا، فعلا، فعلو. اور مؤنث کے لیے ہم کیا بنائیں گے، فعلتا، فعلا، فعلتا، فعلنا. اور مخاطب کے لیے ہم کیا کہیں گے، فعلتا، فعلتما، فعلتم. مؤنث کے لیے فعلتی، فعلتما، فعلتن. اور جو ہے مخاطب کے لیے ہم کیا بنائیں گے، فعلنا، اس کا ہو جائے گا فعلتو، فعل. بس یہی دو ہیں، واحد کے لیے فعلتو، جمع کے لیے جو ہے فعلنا. مذکر کے لیے بھی فعلتو، فعلنا، مؤنث کے بھی لیے فعلتو، فعلنا، صرف اشارے کا فرق کر سکتے ہیں. اسی طرح تثنیہ کے لیے وہی ہوگا، کیا، فعلنا تثنیہ کے لیے بھی، جمع کے لیے بھی فعلنا، مؤنث کے لیے بھی اسی طرح فعلنا، فعلنا. تو یہ اس طریقے سے اس کے 14 صیغے بنتے ہیں، 6 صیغے غائب کے، 6 مخاطب کے، 2 متکلم کے. تو غائب کے جو ہیں اس میں 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے، اور اسی طرح 3 جو ہے مخاطب کے مذکر کے، 3 مؤنث کے، یہ 12 ہوئے، اور 2 جو ہے متکلم کے جس میں ایک واحد کا ایک جمع کا. یہ نارمل ٹیبل ہے اور اس پہ یہ ان تینوں کے اوپر بنے گا.
اس کے بعد ہے فعل ماضی کا وسیع تصور، یعنی ہم جو مزید فی ہے اس کو اگر اس کے اندر ڈالتے ہیں تو کیا بنتا ہے. دیکھیں ہمارے پاس نارمل تو یہ فعل بنا تھا نا، نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، یہ 6 والا ٹیبل ہی ہم لیتے ہیں. چلیے 6 والا ٹیبل لے تو یہی بنا نا، نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصر. اب اس میں ہم مضارع میں کیا کرتے تھے، ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو، تنصرو، ہم یہاں تک آ جاتے تھے. اب ہم مزید فی کو اس کے ساتھ لگاتے ہیں. مزید فی کیا ہے، یہ نصرہ کے ساتھ اگر ہم الف کا اضافہ کر دیں تو اس سے جو ہے مضارع کا وہ جو مزید فی کا ایک فعل بن جائے گا کیا، انصر. اور اگر 2 لفظ بنا دیں تو یہ بن جائے گا انتصر. اگر 3 لفظ لگا دیں الف سے انتا تو یہ بنے گا استنصر. نصرو کے ساتھ جو ہے لگائیں، بنانے کی کوشش کریں ان کو. نصرو کے ساتھ 2 یہ اضافہ کریں گے تو یہ کیا ہوگا، ان تنصرو، ان تنصرو. الف اور تا کا اضافہ ہم کر رہے ہیں. اگر 3 کا اضافہ کریں گے تو یہ کیا ہوگا، استنصرو، استنصرو. الف سین تے کا اضافہ کیا. ابھی نصرتا کے ساتھ یہی عمل کریں. نصرتا کے ساتھ جب ہم الف تا ملائیں گے جو کیا ہوگا، ان تنصرتا، ان تنصرتا، ان تنصرتا. اور الف سین تا ملائیں تو کیا ہوگا، استنصرو، سوری، ان تنصرتا، استنصرتا، استنصرتا. الف سین 3 کا اضافہ ہوگا. آگے دیکھیں نصرتم، اس کے ساتھ کوشش کیجئے ملائیے، کیا بنے گا، ان تنصرتم، ان تنصرتم. اور اگر الف سین تا ملائیں تو کوشش کیجئے استنصرتم. گڈ. اور ابھی نصرتو کے ساتھ یہی 2 جو ہے سیغے بنانے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا، ان تنصرتو، ان تنصرتو. اور جو ہے استنصرتو، الف سین تے کا اضافہ لگا کے جو ہے وہ نصرتو جو ہے وہ نصرتو کو لگا دیں تو وہ جو ہے نصرتو ہو جائے گا. اب نصرنا کے ساتھ کوشش کریں 2 بنانے کی تو کیسے ہوگا، ان تنصرنا، ان تنصرنا. الف اور تا کا سے اضافہ کریں، باقی لفظ وہی ہے. اسی طرح جو ہے اگلا الف سین تے ملا کے اس سے بنانے کی کوشش کریں، استنصرنا. استنصرنا. اب ایک اور فعل لیتے ہیں، علیمہ. علیمہ ہے، ہم نے جب اس کے ساتھ الف ملایا تو یہ کیا بنا، علامہ، علامہ. اور درمیان والے کو ڈبل کیا تو کیا بنا، علامہ. اسی طرح تا کا اضافہ کر دیا علامہ کے ساتھ تو یہ کیا ہو گیا، تعلمہ. تو یہ اضافہ ہم جو ہے کر کے یہاں تک پہنچ گیا ہے. مطلب اب ہم نے 3 اضافے کرنے شروع کر دیے. اب علامہ سے تو بنا کیا، علمہ، علامہ، علمہ، علامہ، تعلمہ. اب نصرو جو ہے اسی کے پیٹرن پر علمو بنے گا. بنائیے، علمو سے کیا بنے گا، علمو، عالمو، ہاں، اعلمو، اعلمو، اتعلمو، اتعلمو، اتعلمو. الف کا اضافہ ہو جائے گا اور آخر میں واو نون کا ہو جائے گا. اسی طرح اس کو جو ہے ہم کرتے ہیں نصرتا. نصرتا کے ساتھ کریں، نصرتا سے یہ کیا ہوگا، نصرتا، نصرتا، نصر، سوری ہم اس سے بنائیں گے علم سے. علم سے بنائیے، علم سے کیا بنے گا، نصرتا کی جگہ علمتا. علمتا، علمتا ہوا، الف لگا دیے، علمتا، علمتا. اور یہاں کیا ہو جائے گا، علمتا. اب یہاں کیا ہوگا، تعلمتا، تعلمتا. کا اضافہ ہو جائے گا. باقی یہ جو پیچھے علامہ بنا تھا اس کے ساتھ اسی طرح اس کے ساتھ تا لگ جائے گا. اب یہاں پہ ہم لیتے ہیں نصر تم، نصر، ہاں، نصر تم سے کیا ہوگا، علم تم. علم تم کے ساتھ الف کا اضافہ کریں تو کیا ہوگا، علم تم، علم تو، علم تم. اور اگر جو ہے الف کو ہٹا کے یہ جو ہے لام کو ڈبل کر دیں تو کیا ہوگا،
علمت علمت لام کی دو آ جائیں گی علمت اور اگر تا لگا دیں تعلمت تعلمت. اسی طرح جو ہے یہ دیکھیں نصر تو آ گیا نصر تو سے کیا ہوگا علمت نصر تو سے علمت کیا بنے گا علمت. اب علمت کے ساتھ الف لگائیں تو کیا ہوگا علمت علمت. اور اگر اس کا دوسرا صیغہ جو ہے بڑھا دیں تو کیا ہو جائے گا علمت تو علمت. یہ جو اوپر علمتا لکھا ہے اس پہ علمت بن جائے گا اور علمت آگے تا لگا دیں تو کیا ہوگا تعلمت تعلمت. اچھا اب آ جائے یہ جو ہے نصرنا پہ کر نصرنا پہ کیا ہوگا علمنا. علمنا الف لگائیں علمنا تو کیا بنے گا علمنا علمنا. اور اگر اسے ہٹا کے لام کو ڈبل کر دیں کیا ہوگا علمنا علمنا علمنا. اور تا لگا دیں تعلمنا. تو یہ جو تعلمنا ہے ایک ایکسرسائز تھی جو یہ بتاتی ہے اگر آپ کو بنیادی فعل آتا ہے اور اس کا ماضی کا ٹیبل آپ بنا سکتے ہیں تو اس ماضی کے ٹیبل کے اندر آپ تبدیلیاں ڈال سکتے ہیں مزید فی کی. مزید فی کی کیا ہوتی ہیں تین تبدیلی ہوتی ہیں یا تو ایک حرف ہوگا اس میں زائد یا دو حرف زیادہ ہوگا یا تین حرف بس اس سے زیادہ نہیں. جو تین حرف زیادہ ہوتے ہیں وہ فکس ہیں وہ کون سے الف سین تا ہے استغفرہ کا. اگر آپ ماضی کے ٹیبل کے ساتھ الف سین تا لگا دیں تو پورا آپ کا استغفرہ کا جو ٹیبل بنے گا. مثلا نصرہ کے ساتھ اب آپ الف سین تا ملاتے جائیں کیا بنے گا استنصر استنصر استنصرت استنصرتم استنصرت استنصرنا. آسان ہو گیا نا. تین والا تو سب سے آسان ہے. جی سر وہ تین حرف جوڑتے جائیں ماضی کے ٹیبل کے ساتھ آپ کا پورا جو ہے وہ بن گیا. اب آ جائیں دو والے کی بات. دو والے میں شروع میں جو آتے ہیں وہ ہوتا ہے ان آتا ہے الف نون آتا ہے الف نون. ابھی الف نون کو اس کے ساتھ پورے ٹیبل سے جوڑیں تو کیا ہوگا النصر النصر النصرت النصرت النصرتم النصرنا. پھر ایک تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ شروع میں صرف الف ایک الف بڑھایا جاتا ہے. ایک الف کو بڑھا کے پورا ٹیبل ہے انصر انصروا انصرت انصرتم انصرت انصرنا. پھر یہ ہوتا ہے ایک تبدیلی کہ درمیان والا جو کلمہ ہوتا ہے نا ماضی کا اس کو ڈبل کر دیتے ہیں. اب اس میں درمیان والا کلمہ کیا ہے سواد ہے. سواد کو ڈبل کر کے پورا ٹیبل بنا نصر 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 نصرت نصرت نصرتم نصر نصر. سواد کی دو آوازیں نکالتے جائیں بس تو کیا ہو جائے گا نصرنا. پھر ایک تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ شروع میں تا بڑھا دیتے ہیں. اب تا کا لگائیے اس پہ تو کیا بنے گا تنصر تنصر تنصرت تنصرت تنصرتم تنصر. پھر ایک تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ شروع میں الف اور پہلے حرف کے بعد تا لگتا ہے تو وہ دو لگائیے. اس سے کیا ہوگا ان تنصر ان تنصر ان تنصرت ان تنصرت ان تنصرتم ان تنصرنا. کوئی بات تھوڑی بہت سمجھ آئی جی جی سر کافی چیزیں اتنا سمجھ تو آ سمجھ گئی آ سر. گیا نا. مزید فی میں تین حروف کا مزید اضافہ فی میں تین تبدیلیوں کا 3 حرف کا اضافہ ہوتا ہے میکسیمم. یا تو ایک کا ہوگا یا دو کا ہوگا یا تین کا. یہ ادھر تک تو سمجھ آ گئی نا. ادھر تک تو کوئی جی مشکل نہیں کوئی چوتھی بات آئی نہیں اس میں. پھر آپ کو میں نے بالکل 3 والی مثال دی کہ یہ پکا ہے کہ جو 3 حروف آتے ہیں وہ الف سین تا آتے ہیں الف سین تا استغفر والا. اس سے تو آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ الف سین تے کو جوڑتے جائیں آپ کے یہ سارے جو ہے وہ بنتے جائیں گے. یہ سینٹر والی لائن کو دیکھیں بالکل تنصر تنصر استنصرت استنصرتم استنصرتم ان تنصرنا.
یہ آپ کا درمیان والا ٹیبل آپ کلیئر ہو گیا کہ یہ کیسے بنا ہے؟ یہ بالکل کلیئر ہے، جوڑتے گئے ہیں ہاں جی۔ 3۔ اب ہم آ جاتے ہیں ان یعنی 2 حرف کے اضافے سے، شروع میں 2 حرف لگتے ہیں الف نون، یہ پہلی لائن اسی پہ ہے۔ نصرہ کے ساتھ الف نون کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے؟ تا کا اضافہ کیا، الف اور تا کا۔ الف شروع میں، نون جو ہے وہ نصرہ کا اپنا ہے، یہاں پہ نصرہ کا نون اپنا ہے، اس کے بعد تا یعنی الف اور تا کا بنا ہے۔ افتعال اسے کہتے ہیں باب افتعال، یعنی الف اور تا کا اضافہ۔ اب دیکھیں، ان تنصرہ، ان تنصرو، ان تنصرتا، ان تنصرتو، ان تنصرتم، ان تنصرنا۔ اور ایک ہوتا ہے شروع میں صرف الف لگاتے ہیں، آئیے یہ علامہ والا جو باب ہے اس پہ اس کو پکڑتے ہیں۔ انصرا، انصرو، انصرتا، انصرتو، انصرتم، انصرنا۔ ایک ہوتا ہے کہ صرف تا کا اضافہ شروع میں کرتے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ تنصرا، تنصرو، تنصرتا، تنصرتو اور تنصر۔ تو یہ جو ہے اس طریقے سے۔ اب یہی چیز آ کے علمہ سے اب ہم پریکٹس کریں گے۔ علمہ سے پہلے تو ماضی کا ٹیبل بنائے نا، کیا بنے گا؟ علمہ، علمو، علمتا، علمتو، علمتم، علمنا، یہاں تک تو آگے۔ اب اس میں پہلے الف کا اضافہ کریں تو کیا ہوگا؟ اعلم، اعلم، علمت، 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 علمنا۔ اب اس میں درمیان والے لفظ کو اضافہ کر لیں، کیا بنے گا؟ علمہ بن جائے گا۔ علم، علم، علمت، علمت، علمتم، علمنا۔ اب 2 حرف کا اضافہ کریں، پہلے شروع میں تا اور پہلے حرف کے بعد والے کو ڈبل کر دیں تو یہ کیا بنے گا؟ تعلم۔ تعلم سے اب یہ 6 صیغے دہرائیں، تعلم، تعلم، تعلمت، تعلمت، تعلمتم، تعلمنا۔ وہ رضوان یہ آج آپ پریکٹس کر لو، مزید فی آپ کے حل ہو جائیں گے، آپ مزید فی سے پریشان ہو نا اس میں QC3 میں، تو یہ آپ آج آپ کو میں نے گڈ دے دیا۔ ایک حرف کا اضافہ ہوتا ہے تو وہ بنتا ہے افعال، اور اگر درمیان کا بنتا ہے تو وہ فعال، فعال وہ اسلمہ، اسلمہ میں الف بڑھتا ہے، سلمہ میں جو ہے نا درمیان والا لفظ بڑھتا ہے، اور ان میں جو ہے الف نون کا اضافہ ہوتا ہے۔ الف سین تا میں 3 حروف شروع میں ہوتے ہیں۔ پھر تفعیل میں کیا ہوتا ہے؟ تا کا اضافہ ہوتا ہے، تفعل، اور ایک ہوتا ہے الف اور تا، شروع میں الف اور پہلے حرف کے بعد اسے اضافہ کرتے ہیں، جیسے جو ہے یہاں پہ یہ ان تنصرہ دیا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کے پاس پورے جو ہے وہ ابواب افعال کے آگے ایک کو پکڑ لو، نصرہ کو پکڑو، اس کے ساتھ یہ سارے جوڑو، پہلے اس کے ساتھ الف جوڑو، پھر اس کے ساتھ جو ہے الف نون جوڑو، پھر اس کے ساتھ الف سین تا جوڑو، 3 تو آپ کے پکے ہو گئے، الف، الف نون، الف سین تا۔ اس کے بعد درمیان والے کو ڈبل کرو، نصرہ ہے تو نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ شروع میں الف اور پہلے کے بعد تا لگاؤ، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ بن جائے گا جیسے ان تنصرہ، ان تنصرو، ان تنصرتا، ان تنصرتم، ان تنصرنا۔ تو یہ آپ کے کتنے ہو گئے؟ گن لو۔ ایک ہے جس کے پہلے شروع میں تا اور جو سیکنڈ لفظ ہے اس کو ڈبل کرتے ہیں، جیسے یہ تعلم، تعلم کے وزن پہ آپ نصرہ کو بنائیں، ہاں تا کے ساتھ نصرہ، 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 سا کی 2 آوازیں نکالیں کیونکہ سا کو ڈبل کرنا، تو کیا بنے گا؟ تنصرہ، تنصرہ، تنصرو، ہاں تا کو نون سے جوڑ دیں، تنصرہ، تنصرہ، تنصرو، تنصرتا، تنصرتو، تنصرتم، تنصرنا۔ بس اس سے زیادہ میں نہیں کوئی ہیلپ کر سکتا۔ یہ بہت بڑی ہیلپ ہے سر، یہ اگر تو پریکٹس کرے تب، اگر پریکٹس نہیں کرے گا پھر یہ نہیں آئیں گے۔ مزید بھی بہت آسان بھی ہے، بہت مشکل بھی ہے، ان کے افعال کے نام آسان ہے، کسی وقت میں بتاؤں گا
کسی کلاس میں, اور اس انہی سے ہم ڈرافٹ کرتے ہیں. یہ جو آپ کا لفظ ہوتا ہے اسی سے اس کو نکالتے ہیں, اور اسی 3 حروف کی مدد سے نکالتے ہیں کہ آیا ایک حرف آیا ہے, 2 حرف آئے ہیں, یا 3 آئے. آیا اگر ایک حرف آیا ہے شروع میں آیا ہے, درمیان میں آیا ہے. اگر 2 حروف آئے ہیں تو آیا پہلے حرف سے پہلے اور بعد میں آیا ہے, یا پہلے اور دوسرے حرف کے بعد آیا ہے. تو اس طریقے سے ان کی ترتیب ہے. اگر وہ ترتیب آ جائے سمجھ میں تو الحمدللہ مزید فی آسان. لیکن کم از کم یہ آج والی پریکٹس کر, کچھ تو پڑے گا, کوئی تو 2-4 فال سیدھے ہو جائیں گے نا. ان انشاءاللہ والے, ہو جائیں گے. الف سین تا والے, الف والے, تا والے, درمیان میں ڈبل حرف والے, یہ تو آپ 2 بھی مت کرو بلکہ صرف نصرہ کے باب کے اوپر اس کی پریکٹس کرو. نصرہ کے 6 باب یہ سامنے لکھے ہیں. اب ان کے اوپر جی پہلے الف لگا کے تبدیلیاں کر, پھر جو ہے تا لگا کے تبدیلی کر, پھر جو ہے الف اور تا لگا کے, پھر الف نون, پھر الف سین تا. اور زیادہ کرے تو یہ سامنے جو ہے یہ دیکھیں یہ کتنے ٹیبل لکھے ہوئے ہیں, ٹیبل کے اندر کتنے آئے ہوئے ہیں, دیکھو پیٹرن یہاں دیا ہوا ہے. یہ تو ہو گیا سادہ ماضی, 1 پیٹرن, 2 پیٹرن, 3, یہ سادہ ماضی ہے, یہ نہیں کاؤنٹ کریں گے. یہ 4 5 6 تو یہی دیے ہوئے ہیں, صرف پیچھے 2 رہ جائیں گے. 8 ٹوٹل ہے, یعنی مزید ہاں جی ٹوٹل 8 مزید فی کے افعال جو ابواب ہیں وہ آپ نے 8 سیکھنے, ان میں سے 8 6 سیکھنے. ٹیبل میں دیے ہوئے ہیں. 6 کون سے ہیں؟ ان تنصرہ, اس تنصرہ, پھر جو ہے الف سے جو ہے کیا ہوگا انصرہ, پھر جو ہے نصرہ, پھر جو ہے کیا ہوگا تا سے تنصرہ. تو یہ آپ کے 6 ہیں, ان کی آپ پریکٹس کر لیں. ان کی 6 نصرہ سے کریں, 6 نصرو سے, 6 نصرتا, 6 نصرتم, 6 نصرتو, 6. اور طریقہ یہی ہے, کسی ایک کو پکڑ کے پہلے اس سے بناؤ. جیسے سب سے آسان میں نے آپ کو کہا الف سین تا کو لگا کے پورا بناؤ. کیا بنے گا؟ استنصرہ, استنصرو, استنصرتا, ان تنصرتو, ان تنصرتم, ان تنصرنا. پھر نون سے, الف نون سے بنے انصرا, انصرو, انصرت, انصرت, انصرتم, انصرنا. پھر جو ہے آپ لے لیں درمیان والا ڈبل کر دیں, کیا ہوگا نصرا, نصرو, نصرتا, نصرت, نصرتم, نصرنا. اس کے بعد جو ہے آپ کیا کریں, تا اور لام والی تبدیلی لائیں. کیا ہوگا تنصرا, تنصرو, تنصرتا, تنصرت, تنصرتم, تنصرنا. پھر الف کی تبدیلی سے لیں انصرا, انصرو, انصرتا, انصرتو, انصرتم, انصر. بہت ٹائم ہو گیا, چلے آج چونکہ کوئی ہے بھی نہیں تو لہٰذا ٹائم ہم جو ہے کم کر لیتے ہیں اپنا. باقی یہ مشقیں ہیں, ان کو آپ دیکھ لیجیے گا. پرانی آیتیں ہیں, بہت آسان ہے, کوئی اتنے ایسی خاص نہیں ہے. ماضی تمنائی اور شکیہ اور قریب کے جو جملے ہیں, ماضی استمراری کے جملے ہیں, شرطیہ کے جملے ہیں, تو ان میں وہی شرطیں جو آج پڑھی ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں گی. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں محمد قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. تو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ جو ہے نشست ختم ہوتی ہے. تو آئیے ہم